آج سماج میں معاشرے میں بہن کو بیگانہ تصور کیا جانے لگا ہے، پرائے گھر کی تسلیم کیا جانے لگا ہے کہ بہن پرائے گھر کی ہے۔ ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہو، جو بیوی آپ کے گھر میں ہے یا آپ کی ہے، وہ اپنا حق اپنے میکے میں ضرور تسلیم کرتی ہے اور ضرور مانتی ہے کہ میرا حق میرے والد پر ہے، میرا حق میری ماں پر ہے، میرا حق میرے بھائی پر ہے۔ لیکن جب اس کے گھر میں اس کی نند آتی ہے، اس کی نندیاں آتی ہے، تو یاد رکھیے بھوجائے بھابھی جو ہوتی ہے پھول جاتی ہے، اس کا دل پرا گندا ہو جاتا ہے، اس کا دل مرجھا جاتا ہے کہ خرچہ کا گھر آ گئی ہے۔ ایک بہو اپنے گھر جائے، اپنے میکے جائے تو بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں سے ملنے جا رہی ہوں، اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہوں، اپنے والد سے ملنے جا رہی ہوں۔ لیکن ایک بہن آ جائے اس کے گھر، اس کی نند آ جائے اس کے گھر، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، اور بھائی کو بار بار سمجھاتی رہتی ہے۔ اتنی بار سمجھائے گی، اتنی بار سمجھاتی ہے کہ بھائی بھی غلط کو صحیح تصور کر لیتا ہے۔ گویا کتنی بار بولا جائے کہ جھوٹ کو سچ سمجھ لیا جائے۔ بھائی کے دل میں بہن سے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، حالانکہ بہن ایک شیتل ہے، بہن ایک ٹھنڈی ہوا ہے، ایک ٹھنڈی چھاونی ہے۔ بہن کی آنچل کو اللہ سلامت رکھے، بہن کی محبت کو اللہ سلامت رکھے۔ اللہ پاک بہن کے دل میں بھائی کے لیے جو جذبہ عطا کیا ہے، بہن کے دل میں بھائی کے لیے جو وفاداری عطا کی ہے، وہی وفاداری اور وہی جذبہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ بھائی کو بھی عطا کر دے۔ بہن کبھی بھی اپنے بھائی سے غداری نہیں کرتی۔ ایک بہن لاکھ مزدور ہو، غریب ہو، لاچار ہو، بے کس ہو، بے سہارا ہو، وہ اپنے بھائی کو کبھی بھی دھکا دے کر گھر سے باہر نہیں کرتی۔ لیکن ایک بھائی اپنی بہن کو اپنے بیوی کے کہنے پر وہ آ جائے تو اسے کھڑی کھوٹی سناتا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس کی وفاداری کو داغدار بناتا ہے، اس کی محبت کو پامال کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے آج آپ اپنے میکے جانے کے لیے خوش ہیں، وہ بھی اپنے میکے آتی ہے ایک آرزو کے ساتھ، ایک تمنا کے ساتھ۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹی، جو بہن طلاق شدہ ہو، لوٹ کر گھر آ جائے، اس پر جو خرچ کیا جائے گا، اس کی ضرورت کو جو پورا کیا جائے گا، اس کی جو کفالت کی جائے گی، اس کی جو پرورش کی جائے گی، اور اس کے اوپر جتنا رقم خرچ کیا جائے گا، 2 گنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک صدقہ کا اور دوسرا اپنے بہن پر خرچہ کرنے کا، اپنی بہن کی حفاظت کرنے کا، اپنی بہن کی دیکھ بھال کرنے کا۔ یاد رکھیں، اس لیے بہن سے کبھی بھی ترش روئی کے ساتھ پیش نہ آئے، کبھی بھی بد کلامی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ یقیناً آپ کی بیوی آپ کو سمجھائیں گی کہ ہفتے میں چلی آتی ہیں، مہینے میں چلی آتی ہیں، آنے سے خرچ بڑھ جاتا ہے۔ ان کو کہیے کہ آپ کیوں جاتی ہیں اپنے میکے، آپ کیوں جاتی ہیں اپنے ماں کے یہاں، آپ کیوں جاتی ہیں اپنی بہن کے یہاں، آپ کیوں جاتی ہیں اپنے خالہ کے یہاں، آپ کیوں جاتی ہیں اپنے رشتہ داروں کے یہاں، آپ فون سے کیوں بات کرتی ہیں اپنے ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے کیوں بات کرتی ہیں؟ جیسے آپ کا تعلق ان سے جڑا ہے، ایسے ان کا تعلق مجھ سے جڑا ہے، وہ مجھ سے وفا کرتی ہے، میں اس سے وفا کرنا میرا حق بنتا۔ بہن کتنی امیر ہو جائے، اس کو ایک آرزو رہتی ہے کہ عید کے موقع سے میکے سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آئے گا، گرچہ 1 روپے لے کر آئے
اور بہن کو اللہ نے اتنا نوازا کہ 100 روپے لوٹا دے، ایک کے بدلے 100 عطا کر دے گی۔ ایک جھولا آئے گا، کئی جھولا بھر کر بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ اس بات کی خواہش رکھتی ہیں، اس بات کی آرزو رکھتی ہیں، کوئی اس کے میکے سے ملنے والا آئے، کوئی میکے سے اسے پوچھنے والا آئے، کوئی اس کی دیکھ بھال کے لیے آئے، کوئی اس کی زیارت کے لیے اس کی ضروریات کی پوچھنے والا اس کے پاس تو آئے۔ دل پھٹا رہتا ہے اس کا کہ کوئی جب سے ماں مری ہے، جب سے والد دنیا سے گئے ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، آج تک بھائیوں نے میرے دہلیز پر قدم نہیں رکھا، آج تک بھائیوں نے میری طرف رخ نہیں کیا، آج تک بھائیوں نے میرے گھر کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھایا، جب سے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئی ہے میرا میکے چھٹ گیا، آج تک کبھی اوپر کے دل سے، اوپر کے من سے کبھی بھائی فون کر یہ پوچھ لیتے کہ بہن بہت دن سے نہیں آئی ہو، مما کے انتقال پر آئی تھی، والد کے انتقال پر آئی تھی، کبھی گھومنے کے لیے آ جاؤ، بڑی آرزو رکھتی ہیں۔ اے بھائیو، آپ کو اللہ نے اگر بہن عطا کیا ہے تو اپنی بہن کا ضرور خیال رکھیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہتی ہیں، کوڑتی رہتی ہیں کہ کاش عید کے موقع سے بھائی مجھے فون کر کے عید کی مبارکبادی دیتا، کاش بھائی کے گھر میں بیٹا یا بیٹی آتا تو بھائی مجھے فون کر کے خوشخبری دیتا، کاش بھائی گھر بناتا اور بھائی خوشخبری فون کر کے مجھے خوشخبری دیتا، لیکن بھائی کو توفیق نہیں ہوتی، اور توفیق اس کارن نہیں ہوتی کہ اپنی اہلیہ کی باتوں میں مگن ہوتا ہے۔ اس کی اہلیہ نے بھائی بہن کی محبت کو کاٹ ڈالا ہے، اس کی اہلیہ نے بھائی بہن کی محبت میں آگ لگا ڈالی ہے، اس لیے کبھی اپنی بہن سے آرزو نہیں کرتا، کبھی اپنی بہن کی دل جوئی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، بہن ایک پیٹ سے آئی، ایک نطفے سے آئی، اس کے دل میں آپ کی محبت ابھار مارتی ہے، وہ بھائی کی محبت میں بے قرار اور بے چین رہتی ہے۔ بھائی بن کر دیجئے، انشاءاللہ کئی گنا آپ کو دعائیں ملیں گی اور کئی گنا وہاں سے ہیلپ اور تعاون کی شکلیں نکلیں گی، اللہ نکالے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی بہن کو ٹھیس مت پہنچائیے، کبھی بھی اپنی بہن کو، اپنی بہن کے دل کو مت دکھائیے، کبھی بھی اپنے بہن کے دل کو ٹھیس مت پہنچائیے۔ گھر آ جائے اس کو سمان دیجئے، اس کی خاطر تواضع کیجئے، اس کی خیریت پوچھئے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن گھر آئی اور بھائی کا 3 کلو کا منہ بنا کر بیٹھ جائے، بھابھی الگ 4 کلو کا منہ بنا کر بیٹھ جائے، بھتیجیاں الگ 5 کلو کا منہ بنا کر بیٹھ جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میری بہن ہو، وہ آپ کی بہن ہو، وہ دنیا کی کوئی بھی بہن ہو، اسے بھائی سے بڑی الفت ہوتی ہے، بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے، بھائی سے بڑا لگن ہوتا ہے، بھائی سے بڑا اسے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، بھائی سے ملاقات کرنے میں بڑا ذائقہ آتا ہے۔ اس ذائقے کو سمجھو، اس ذائقے کو برقرار رکھو، اس لطف کو برقرار رکھو۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، تہوار کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اس موقع سے آپ اپنی بہن کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے، اپنی بہن کو اوپر کے جی سے ضرور پوچھ لیجیے، ضرور اس کو سمجھا دیجیے، دعوت دیجیے، اور اگر نہ آ سکے تو ان کی عذر کو، معذرت کو قبول کیجیے۔ میری باتیں بہن کے حق میں ضرور ہے، میں بہن کے لیے ضرور بول رہا ہوں، لیکن ایک بہن کی دکھتی بہن کی دل کی بات بول رہا ہوں، دکھتی ہوئی دل کی بات بول رہا ہوں ایک بہن کی، کہ وہ بہن آرزو لگائے رہتی ہے کہ کوئی میکے سے فون کرے، جب کوئی گھر میں نہیں رہتا، والد والدہ دنیا سے چلے گئے، تو وہ ستیلی چچیری چچا اور چچی پر بھی وہ بھروسہ لگائی رہتی ہے کہ موقع ملنے پر وہ اپنے چچا سے بھی ملاقات کے لیے آ جاتی ہے، چچی سے بھی ملاقات کے لیے آ جاتی ہے۔ اس لیے ان کے جذبے کو سلام ہے، میں ان کے جذبے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کی الفت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ ہر بھائی کے دل میں اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی کہ محبت ایک بہن کے دل میں۔
اگر یقیناً آپ کی محبت برابر ہے تو آپ مبارکبادی کے قابل ہیں، اور بہن ایک شیتل ہے، اس شیتل کا پورا لحاظ رکھیے، پورا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی اپنی بہنوں کا خیال رکھنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنا۔